کریں گے۔ ذہن میں رکھیں رینیساں ایک تحریک کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک ریولوشن کا نام ہے۔ کہاں؟ جو یورپ میں آئی، کئی کنٹریز میں پاس ہوئی۔ جہاں جہاں رینیساں کی تحریک گئی وہاں وہاں تبدیلیاں آئیں، اور اوورآل اس رینیساں کے لوگ جو تھے، اس ایج کے جو لوگ تھے، اس تحریک کے جو لوگ تھے، وہ دنیا کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انسٹیڈ آف ریلیجن، گاڈ، ہیل اینڈ ہیون، اس کی جگہ وہ اپنے بارے میں سوچتے تھے، سوچنا انہوں نے شروع کیا، اور پھر آج کہا جاتا ہے اسی رینیساں کی بیس پر ساری سائنسی ترقی موجود ہے کہ دنیا کو خوبصورت بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ آئیے ڈیٹیل کرتے ہیں۔ In essence, the Renaissance was simply the green end of one of civilization's hardest winters. اگر ہم ایسنس کی بات کریں، ایک ہی بات کریں، نچوڑ نکال لیں رینیساں کا، تو رینیساں کو رینیسنس نہیں پڑھنا، رینیساں پڑھنا ہے۔ رینیساں کا ایسنس یہ ہے کہ رینیساں کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، یہ ایک سادہ سا گرین اینڈ تھا، گرین ساحل تھا، سرسبز ساحل تھا، ایک قوم کی ہارڈسٹ ونٹرز کے بعد، ایک قوم کی جب انتہائی سرد موسم کے بعد ان کو کوئی سرسبز، کوئی سپرنگ ملی ہے، کوئی بہار ملی ہے، سرسبز کوئی علاقہ ملا ہے، تو وہ رینیساں تھی۔ یعنی کہ رینیساں سے پہلے جو نیشنز کے اوپر، یورپین پیپل جو ہیں ان کے اوپر مشکل وقت تھا، سردی تھی، سوچ کے اوپر سردی پڑی ہوئی تھی۔ بس رینیساں وہ تحریک تھی جو ایک گرین اینڈ تھا، جو کہ ایک گرین ساحل تھا۔ دا 16th century in England witnessed، اور 16ویں صدی انگلینڈ کے اندر 16ویں صدی نے کیا دیکھا؟ وٹنسڈ، دیکھا، all the consequences، تمام تر نتائج دیکھے، آف دا رینیساں کے۔ انگلینڈ کے اندر رینیساں کے نتائج، کانسیکوینسز دیکھے گئے، اور 16th century میں which had already taken Italy and France in its grip، اور رینیساں پہلے ہی اٹلی اور فرانس کو اپنی گرپ میں لے چکا تھا۔ اٹلی میں جب رینیساں گیا تھا، روم کے اندر کیتھولک چرچ تھا، تو وہاں پر پروٹیسٹنٹ فرقے نے جنم لیا تھا، وہاں پر لوگ چرچ کو چھوڑنے لگے تھے، انہوں نے اپنے چرچ بنائے، اپنے چرچ ترتیب دیے، جو ایک مرکز تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اٹلی کے اندر، روم کے اندر جب رینیساں گیا ہے تو کیا تبدیلی آئی ہے؟ لوگ ریلیجن سے، ریلیجن کا بیسک جو پیوٹ تھا وہاں سے دور گئے ہیں، بنیاد سے دور گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے چرچ بنائے، انہوں نے اپنے طریقے سے ریلیجن کو ریپرزینٹ کیا، کرپٹ لوگوں کے خلاف ہوئے، یعنی کہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ تو اور جب رینیساں فرانس میں گئی تھی تو فرانس میں کیا؟ انقلاب فرانس بعد میں آیا تھا، فرانس میں پہلے بھی رینیساں نے بڑی تبدیلیاں لے کر آئی تھی۔ تو 16th century میں جب وہ انگلینڈ میں پہنچی ہے تو وہاں پر بھی رینیساں نے اپنے تمام تر زور و شور کے ساتھ اپنے سارے نتائج واضح کیے ہیں۔ تو یہاں تک اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قوموں کے اوپر سردی پڑی ہوئی تھی، سوچوں پر سردی تھی، اور پھر کوئی گرین اینڈ نظر آیا، کوئی گرین پلیس نظر آئی، تو وہ رینیساں ہے قوموں کی تاریخ کے اندر۔ ایک بات یہ کی ہم نے، یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں، مجھے سمجھ آ گئی سر۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ اچھا، دوسری بات یہ کی ہے ہم نے کہ فرانس اور اٹلی کے اندر تو رینیساں آئی تھی، بعد میں انگلینڈ میں بھی رینیساں آ گئے، پھر ہم نے یہ بات کی۔ دا ریوائول آف لرننگ ٹاٹ دا انگلش، ریوائول آف لرننگ، چیزوں کو سیکھنے کی ریوائول، انسان کے ان لوگوں کے اندر چیزوں کو سیکھنے کا دوبارہ جذبہ پیدا ہوا، اور چیزوں کو سیکھنا جب واپس آیا لوگوں کے اندر، ٹاٹ دا انگلش، تو چیزوں کو سیکھنے کا شوق جب واپس آیا تو اس چیز نے انگریزوں کو سکھایا، ٹاٹ دا انگلش ٹو تھنک، کیا سکھایا؟ سوچنا سکھایا۔
دوبارہ لرننگ کی طرف جب آئے انگلش پیپل تو انہوں نے سوچنا سیکھا، مور انالیٹیکلی، انہوں نے زیادہ تجزیاتی طور پر سیکھنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا تجزیاتی۔ ایک تو وہ ہے سوچنا کہ کسی کے فالوور بن کے سوچیں، کسی کے غلام بن کے سوچیں، کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی ہے بس اسی کو فالو کریں، پرانی جو اتھارٹی ہے اسی کو فالو کریں۔ اور انالائٹیکلی یہ ہے کہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں درست، اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے فائدہ۔ میٹرک ہے، ایک تو یہ ہے کہ میٹرک، ایک تو یہ سوچنا ہے کہ میٹرک کرنی چاہیے، ضروری ہے، تعلیم ملتی ہے، نالج ملتا ہے، انسان کو مینرز ملتے ہیں، انسان سلیقے میں آ جاتا ہے، انسان 10 سال ایک انسٹیٹیوٹ میں گزارتا ہے تو انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہنا سیکھتا ہے، لاٹ آف تھنگز وہ سیکھتا ہے 10 سال کے اندر۔ ایک یہ سوچ ہے، یہ سوچ غلامانہ سوچ ہے۔ اب آپ ہم بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ایک تجزیاتی سوچ نکالتے ہیں، بھائی ایک بندہ 10 سال سکول میں جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سیکھ کر کیا آتا ہے؟ کیا وہ روزی روٹی کے قابل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بیسک نیڈ تو کھانا پینا ہے، فینانس ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتا تو میٹرک فضول ہے۔ مینرز سکھانے ہو انسان کو، جتنے مینرز سکول میں سکھاتے ہیں، جتنی باتیں میٹرک تک سکھاتے ہیں، مزدور پکڑ کے مجھے دے دیں یہ منڈی سے، میں 1 سال لوں گا میکسیمم، وہ اتنا کچھ جانتا ہوگا جتنا ایک میٹرک پڑھا ہوا شخص جانتا ہے، مینرز بھی اتنے ہوں گے اس کے اندر، 19-20 کا فرق پڑ جائے گا۔ تو انالائٹیکلی تھنکنگ شروع ہوگی انگلینڈ کے اندر۔ انالائٹیکل تھنکنگ گیو رائز ٹو اسکیپٹسزم۔ اب جب انالائٹیکل تھنکنگ شروع ہو گئی، تجزیاتی سوچ شروع ہو گئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اسکیپٹسزم کو بڑھاوا دیا۔ اسکیپٹسزم مین لادینیت کو بڑھاوا دیا۔ لوگوں نے اولڈ اتھارٹیز کو ریجیکٹ کر دیا، لوگ اسکیپٹسزم کی طرف آ گئے۔ پوپ اتھارٹی بن کے بیٹھا تھا، پارڈنر اتھارٹی بن کے بیٹھا تھا کہ معافی دینے والا، سیم لائک کرائسٹ اتھارٹی تھا، ارسٹوٹل اتھارٹی تھا، ایٹ اے سیم ٹائم بائبل اتھارٹی تھی، گاڈ بھی اتھارٹی ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر اسکیپٹسزم شروع ہو گئی، انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ کیوں، کیسے۔ ڈیکارٹ نے کہا، اس نے کہا جی انسان کی کیا کنیکٹیوٹی ہے، کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، گاڈ کے بغیر کیا ہے انسان کا اپنی تعریف کیا ہے اور اس کا ہونا کیا ہے۔ تو ڈیکارٹ نے کہا، اس نے کہا بیکاز آئی تھنک آئی ایم، کیونکہ میں سوچتا ہوں تو میں ہوں۔ اب اس نے ایک لائن، وہ دنیا کی فیمس ترین لائن ہے، بیکاز آئی تھنک آئی ایم۔ اب یہ شور ہو گیا کہ ہم انسان، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، ہم کسی دیوتا کے محرون منت ہی نہیں ہیں، ہم سوچتے ہیں تو ہم ہیں جیسے بھی ہیں، کسی دیوتا کے محرون منت ہی نہیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں اسکیپٹسزم پر وہ اتر تو آئے ہیں، تو ابھی تک وہ گئے کامیاب ہیں، ایک لحاظ دنیاوی طور پر وہ کامیاب ہی گئے ہیں، مطلب انہوں نے سائنس وغیرہ، لیکن اب وہ فیل وہ بھی کر رہے ہیں کہ اسپریچول حوالے سے وہ کمزور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے اندر ایک بات یہ اچھی ہے کہ وہ تبدیلی کو ایکسیپٹ بھی کرتے آتے ہیں، وہ ریجڈ نہیں ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ ہیں، پہلے کی بات یہ، پہلے ان کے اندر ایگوئزم آ جاتی تھی۔ تو انالائٹیکل تھنکنگ نے 2 چیزوں کو بڑھاوا دیا، ایک تو لوگوں کے اندر اسکیپٹسزم آ گئی، دوسری بات ان کے اندر ایگوئزم آ گئی۔ ایگوئزم مین انا پرستی، انا پرستی، بولو تو صحیح، بولتی تو نہیں ہو، ناراض ہو گئی ہو، چائے پلاتے ہیں آپ کو، ناراض ہو گئی ہو تو لے میرا بیٹا پریشان ہو گئی ہے، چائے پلاتے، ادھر رکھیں۔ آپ دونوں کی جوڑی کا کوئی نہ کوئی نام رکھ دینا ہے ہم نے، لیلا مجنوں ہے، مطلب وہ بھی لیلا ہے تو بھی لیلا ہے، دونوں لیلا۔ اچھا اوکے جی، لوگوں کے اندر ایگوئزم، انا آ گئے۔ انا کیا ہے؟ انا یعنی کہ دیٹ از کوائٹ اپوزٹ ٹو سلیوری، سلیوری کے خلاف ایگوئزم ہے کہ جی میں بھی ہوں، آپ ہیں تو میں بھی ہوں۔ بیکاز آف دس دا ٹریڈیشنل اتھارٹیز ڈکلائنڈ، اور اس کی وجہ سے وہ جو پرانی روایتی اتھارٹیز آ رہی تھی ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ڈکلائنڈ نکال دیا گیا۔ اینڈ ریبیلیس کنٹروورسیز تھریٹنڈ دا اسٹیبلشڈ آرڈر،
اور ریبیلیس کنٹروورسیز اور باغیانہ قسم کی بحث و مباحثے نے دھمکانا شروع کر دیا کس کو؟ اس پہلے سے موجود اسٹیبلشڈ نظم و ضبط کو، جو پہلے سے اسٹیبلشڈ ایک قانون ضابطہ ٹھہرا ہوا تھا، اس کو اب وارننگ ہونا شروع ہو گئی، اس کو تھریٹ پیدا ہو گیا۔ کیسے؟ ریبیلیس کنٹروورسیز سے، کہ لوگ جو ہے وہ باغیانہ اختلافات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اولڈ اتھارٹی، اگر ارسطوٹل بیٹھا ہوا تھا کہ ارسطوٹل کہتا تھا کہ ایک ڈرامہ اس انداز میں لکھنا ہے، یا وہ کہتا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ آدھا مرد ہے، یعنی کہ ادھورا مرد ہے، ارسطوٹل نے کہا ہے، تو اب اس چیز کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور جب چیلنج کرنا شروع کر دیا تو وہ جو ایک سسٹم بنا ہوا تھا وہ سسٹم پھر ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ مجھے ایک گلاس پانی کا دیں۔ اچھا، سسٹم ایک بنا ہوا جب ہوتا ہے، جب آپ اس کی کسی ایک نقطے کو ہلاتے ہیں اور غلط ثابت کر دیتے ہیں تو پورا کا پورا وہ جو پیچھے اس کی جتنا بھی ورک ہوتا ہے سارا کا سارا وہ ٹرمبل کر جاتا ہے، لوگ شک کرنا شروع کرتے ہیں، بھئی مے بھی اس کا باقی کام بھی غلط ہے۔ تو اب یہ سیٹ آرڈر جو ہے وہ اس کو پرابلم ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے لوگوں نے چرچ پر سوال اٹھا دیے، لوگوں نے پوپ پر سوال اٹھا دیے، کرائسٹ پر سوال اٹھا دیے، گاڈ پر سوال اٹھا دیے۔ اگر ایسا کرنا شروع کر دیا تو پورا آرڈر، جو قانون بنے ہوئے تھے، ضابطے بنے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے شیک ہو گئے نا۔ تھینک یو بیٹا۔ اب ہم جائیں؟ یس۔ تو سارا آرڈر جو ہے وہ پھر اب دیکھیں پاکستان ہے، دیر از اے مکس رولز آر اوور دیر، لاز مکس ہیں۔ کہ کون کون سے لاز مکس ہیں؟ پاکستان میں مسلمس کے، کرسچنس کے اور ڈفرینٹ اسلامک اور برٹش لاز مکس ہیں۔ پی پی سی، پاکستان پینل کوڈ جو ہے، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو وہ اسلامک اور برٹش لاز مکس کر کے بنا دیا گیا ہے، ایک آئین بنا دیا گیا ہے، اس کے مطابق سزا جزا ہوگی۔ اگر اب یہاں پر ایک ایسی ریولوشن ہے جو تبدیلی آ جائے کہ ہم برٹش گورنمنٹ کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں، ہم کہیں کہ بالکل غلط ہے، ان کے رولز غلط ہیں، ان کو ہم چیلنج کر دیں اور کنٹروورسیز پیدا ہو جائیں اور ہم ریبل ہو جائیں، تو پورا جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے سزا جزا کا، یہ عدالتیں بنی ہوئی ہے، تو یہ ساری دھڑام سے نیچے گر جائیں گی۔ تو پھر نیا سیٹ اپ بنانا پڑے گا، پھر بڑی ہسل بسل ہو جائے گی۔ نیول ایکسپلوریشنز، اور کیونکہ اس وقت لو فار ایڈونچر تھا 16 سنچری کے اندر، تو نیول ایکسپلوریشنز، بحری ایکسپلوریشنز، بحری کیا کہتے ہیں، دریافت ہو رہی تھی چیزیں، دریافیات کہتے ہیں اردو میں۔ اچھا جی، وہ بحری جو ایکسپلوریشن ہو رہی تھی، تلاش ہو رہی تھی، اینڈ پولیٹیکل اینڈ اکانومک جیلسیز، اور پھر معاشروں کے اندر پولیٹیکل اور اکانومیکل جیلسیز پیدا ہو رہی تھی کہ وہ امیر ہے، میں غریب ہوں، کیوں ہے ایسا۔ اوپن پیپلز آئیز، ان چیزوں نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ٹو اے نیو ورلڈ آف پروفٹ اینڈ ڈیلائٹ، ایک نئی طاقت کی، فائدے کی اور خوشیوں کی دنیا کھل گئی۔ 16 سنچری تک لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ زمین جو ہے ایک پلیٹ کی مانند ہے اور سمندر بھی پلیٹ کی مانند ہے، ہم سمندر میں دور جائیں گے تو نیچے گر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ جاتے نہیں تھے۔ پھر وہ کولمبس چلا گیا، پھر جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے، ہم تو کہیں نیچے نہیں گرے، تو انہوں نے نئی لینڈز تلاش کی جہاں پر انسان بستے تھے، جیسا کہ امریکہ ہے۔ پھر یہاں پر جب نئی لینڈز تلاش کی گئیں تو پھر وہ اکانومیکل جیلسیز، پولیٹیکل کمپٹیشن، پھر اس کے علاوہ وہ نیول ایکسپلوریشن ہو رہی تھی کہ وہ امریکہ دریافتوں کے وہاں معدنیات ہے، لکڑی ہے، کوئلہ ہے، اٹھا کر لے آؤ، ادھر آ کے بیچو، تو لوگ یہ تو پروفٹ اور ڈیلائٹ کے ایک بڑے وہ کھل گئے تھے اس وقت۔ تو پھر یہ چیز بھی اثر انداز ہو رہی تھی، لوگ سوچ رہے تھے یار ہم کیسے فائدہ اپنا حاصل کریں، تو لوگوں کے اندر دنیا داری پیدا ہو جا رہی، دنیا سے محبت پیدا ہو رہی تھی۔ دیر واز اے شفٹ فرام ہیونلی ٹو ارتھلی لائف، اب آسمانی زندگی سے انسان جو ہے وہ زمینی زندگی کی طرف آ رہا تھا، یعنی کہ گاڈ کو چھوڑ کر وہ اپنے ہونے پر یقین کر رہا تھا، اس دنیا کے سالڈ ہونے پر یقین کر رہا تھا۔ پہلے وہ کہتا دنیا عارضی ہے، لڑ لو، مر لو، شہید ہو لو،
اس کے بعد پھر آگے جا کر حساب کتاب ہونا ہے، اس پر بس ڈنگ ٹپاؤ، کوئی چیز تعمیر نہ کرو، کچھ نہ بناؤ، بس ایسے آرام سے سمپلسٹی۔ لیکن جب پرافٹ کی دنیا کھولی، جیلسیز شروع ہوئی، اکانومیکل، پولیٹیکل، نیول ایڈونچرز کیے گئے، تو پھر لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا، لوگ کہہ رہے نہیں دنیا سالڈ ہے، جو ہمارے پاس 70 سال 80 سال زندگی ہے اس کو تو بھرپور جیے نا۔ بعد میں بات دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں کھے سرا سرا، اس نے کہا واٹ ول بی شیل بی۔ دا مین انگریڈینٹس آف دس نیو اسپرٹ، اس نیو اسپرٹ کے، کون سی نیو اسپرٹ کے؟ آت کا رینیساں۔ کالی چائے بنائیے، اچھا جی۔ اوکے، اس کے جو اہم ترین انگریڈینٹس، جو اس کے اہم ترین پلرز تھے، اہم ترین اس کے جو عناصر ہیں، اس کا خمیر جو ہے اس نیو اسپرٹ رینیساں کا، وہ تھا انڈیویجولزم۔ انڈیویجولزم کیا ہے؟ انفرادیت، میں، میری اہمیت۔ اوکے، پہلے انڈیویجولزم نہیں تھی، پہلے کولیکٹیو لوگ دیکھتے تھے، بس ہم سارے انسان اور ہم نے مر جانا ہے اور اگلی دنیا میں جا کر پھر زندہ ہونا ہے۔ اچھا، یہ تو پتہ ہے نا کہ کرسچن میتھولوجی، کرسچن جو ہے وہ ہے ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے، وہ مسلم پوائنٹ آف ویو جیسا ہی ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا اللہ حافظ، تقریباً ویسا ہی ہے۔ ہمارے ہولی پرافٹ تو آخری نبی ہیں، ان کے ہولی کرائسٹ ہیں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک ہی جیسی مت ہے، یہ مت سمجھیے گا کیونکہ کچھ بچے میرے پاس آئے ہیں تو وہ چیز سمجھتے تھے شاید کرسچن جو ہوتے ہیں یا غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کی کوئی مت نہیں ہے، وہ کوئی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں، شاید ایسا نہیں ہے، وہ بھی گاڈلی ہیں، ایسے ہی گاڈ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اینڈ ورلڈنیس، اور دوسری اہم چیز جو تھی وہ دنیا داری پیدا ہوئی، دنیا کے اندر رہن سہن کی بات کی گئی۔ These two traits found in many forms such as، اب اہم دو ٹریٹس یہی ہیں، انڈیویجولزم اینڈ ورلڈنیس، انفرادیت، میں، میرا ہونا، بیکاز آئی تھنک آئی ایم۔ دوسرا یہ دنیا سالڈ ہے، اس پر جو زندگی ہے یہ اہم ترین ہے، آگے کی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اچھا، اب ان دو چیزوں کو کئی صورتوں میں دیکھا جا سکتا تھا، انڈیویجولزم کو اور ورلڈنیس کو، جیسا کہ ہنگر آف نالج، لوگ نالج گین کرنا چاہتے تھے، نالج کی بھوک تھی لوگوں کے اندر۔ یہ کس چیز کو تقویت دیتی ہے؟ مے بی یہ ورلڈنیس کو تقویت دیتی ہے کہ جب لوگ انسان دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس وقت پھر ان کے اندر نالج کی بھوک ہے، بھئی نالج جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ پتہ ہوگا، اتنا زیادہ ہم اچھا میں بھی دنیا کے اندر رہن سہن کر سکیں گے۔ ریجیکشن آف اولڈ اتھارٹیز اینڈ اسکیپٹسزم، اب اسی انڈیویجولزم اینڈ ورلڈنیس کی وجہ سے اولڈ اتھارٹیز کو ریجیکٹ کیا گیا اور لادینیت پیدا ہوئی، اسکیپٹسزم پیدا ہوا۔ اب میں اسکیپٹسزم کی آگے جا کر اسکیپٹسزم کی ٹرانسلیشن نہیں کروں گا۔ اسکیپٹسزم کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لادین ہو جانا، کسی بھی گاڈ کو نہ ماننا۔ لرننگ وداؤٹ فیٹرز، اب اس وقت انسان کے اندر یہ بھی ایک فارم پائی جاتی تھی کہ انسان چاہتا تھا کہ بغیر کسی شیکل کے، بغیر کسی زنجیر کے، بیڑی کے، آزادی کے ساتھ وہ سیکھے۔ وہ ستاروں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، وہ نیکرومینسی کرنا چاہتا ہے وہ کرے، وہ سیکس کے بارے میں نالج گین کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، وہ شراب کے بارے میں نالج گین کرنا چاہتا ہے وہ کرے، وہ کچھ اسپریچولزم کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ جانے، وہ گولڈ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ جانے، کوئی چیز اسے رکاوٹ نہ ڈالے۔ لو آف بیوٹی، اور خوبصورتی سے محبت شروع ہو گئی۔ ہینکرنگ آفٹر سینسول پلیئرز، اور پھر وہ سینسول پلیئرز کے پیچھے، یعنی کہ شہوت والی خوشیاں جو ہیں ان کے پیچھے وہ ہینکرنگ بھاگنے لگ گئے، یعنی کہ سیکس کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔
لیجئے پیئے. اسپرٹ آف ایڈونچر ایگزامپل دیں. 16 سینچری میں کون سی اسپرٹ آف ایڈونچر ہمارے سامنے آتی ہے؟ سر کہہ رہی نا 16 سینچری کے اندر فزیکلی اوریجنل ایک بندہ دور کہیں گیا تھا. کون تھا وہ؟ کولمبس گیا تھا ادھر امریکہ دریافت کرنے. کولمبس نے امریکہ. تو اسپرٹ آف ایڈونچر کی وہاں پر ہائی ایمبیشن, اور لوگوں نے بڑے بڑے ایمبیشن بنائے, کچھ بڑا کرنے کے بارے میں سوچا. لسٹ فار پاور اینڈ پیلف. پیلف کا مطلب ہوتا ہے منی, پیسہ اکٹھا کرنے کی لسٹ, ہوس پیدا ہوئی, اور دولت کی بھی. یہ انڈیویجولزم اور ورلڈینس کی آگے ایکسپلینیشن ہو گئی ہے. یعنی کہ رینیساں کی اگر آپ سے کوئی پوچھے بھی رینیساں کیا ہے, آپ کہیں رینیساں ایک تحریک ہے, اور رینیساں جب تحریک شروع ہوئی تھی تو لوگوں کے اندر اس وقت یہ ہنگر فار نالج تھا, ریجیکشن آف اولڈ اتھارٹیز, لرننگ وداؤٹ فیٹرز, اور یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے اندر موجود تھیں. تو بس یہ رینیساں ہے. ٹھیک ہے, یہ رینیساں پاکستان میں آ چکی ہے, آنی ہے, یا موجود ہے؟ پاکستان آ چکی ہے تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے. پر سر یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, آخرت پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن پھر بھی دنیا کے بارے میں زیادہ سوچتے کانفیڈنس ہیں. نہیں ہے نا ابھی بھی, مطلب کچھ وہ نالج گین کرتے ہیں نالج کو بھی, اور آگے بڑھنے کی بھی ان کی ہوتی ہے کوشش, لیکن گاڈ کو نہیں, نالج کو نہیں اتنا گین کرتے, یہ تو بنے بنائے کے اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ورلڈینس ان میں پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, ہوتے ہیں. میرا جو خیال ہے کہ میرے خیال میں رینیساں ابھی نہیں آئی یہاں پر. اگر رینیساں کے ٹرو اسپرٹ دیکھتے ہیں تو اس میں اسکیپٹسزم اور بالکل ہی آپ کسی اولڈ اتھارٹیز کو ریجیکٹ کر کے آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں مطلب لوگ ریلیجیس ہیں, اور لوگ مطلب اسپریچول ہیں, لوگ گاڈ پر یقین رکھتے ہیں. بالکل, اس کے اندر ایسا کبھی پاکستان میں آ نہیں سکتی ہیں. اب مشرف نے کہا تھا, اس نے کہا جی, اس نے کہا پاکستان میں رینیساں آ گئی ہے. تو اسی وجہ لوگوں نے بڑا تنقید کیا تھا کہ جی رینیساں تو کام خراب کر دے گی. مارلو واز اے چائلڈ آف رینیساں. مارلو کے بارے میں مشہور ایسے کہتے ہیں ہی واز اے چائلڈ آف رینیساں. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. رینیساں صرف ہم لٹریچر والوں کا تو نہیں تھا, پولیٹیکل لوگ بھی تھے رینیساں کے اندر. رینیساں کے اندر کنگز بھی تھے, رینیساں کے اندر بہت سارے فلاسفر بھی تھے, رینیساں کے اندر سائنٹسٹ بھی ہیں, میتھمیٹیشین بھی ہیں. لیکن مارلو کو یہ اعزاز دیا گیا, اس کو کہا گیا کہ ہی واز چائلڈ آف رینیساں. یہ بڑا اعزاز ہے کہ چائلڈ آف رینیساں اسے کہا گیا. ہی واز انٹیلیجنٹ, کیورس. مارلو خود جو رائٹر ہے انٹیلیجنٹ تھا, کیورس تھا, کیورس تجسس رکھنے والا تھا, ہیڈ اسٹرانگ, بڑے موٹے سر والا تھا, مضبوط سر والا تھا, ہاٹ بلڈڈ, جذباتی بھی تھا, ڈانگ, جرت مند بھی تھا, ریکلیس. ریکلیس کا مطلب دیکھیں جی کیا ہے. اچھا جی, ہیسٹی تھا, کیئرلیس تھا. ڈاکٹر فاسٹس بینگ دا ماؤتھ پیس آف مارلو. ڈاکٹر فاسٹس در حقیقت مارلو کا ہی نمائندہ ہے. یعنی کہ جو چیز مارلو سوچتا ہے یا کرنا چاہتا ہے فاسٹس وہیں کر رہا ہے. یعنی کہ مارلو از دا ریفلیکشن آف فاسٹس از دا ریفلیکشن آف مارلو از ڈسسیٹسفائیڈ. اب یہ فاسٹس جو کہ مارلو کی پرچھائی ہے, اس کا نمائندہ ہے, یہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے ود دا کنونشنل سفیئر آف نالج. وہ جو کنونشنل روایتی سفیر چل رہے ہیں نالج کے, وہ ان سے فیڈ اپ ہو گیا ہے. آر یو گیٹنگ دس ون؟ پرانا نے جو نالج بار بار دہرائی والا نالج چل رہا ہے, وہ اس سے فیڈ اپ ہو گیا ہے. یہ فرسٹ پیراگراف ہم اپنے فرسٹ پوائنٹ کے اوپر کر رہے ہیں, ہنگر فار نالج, ہنگر آف نالج. یہ آپ کے سمجھے آؤٹ لائنز ہیں 7. انہی 7 پوائنٹس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈرامے کے مطابق, اور کویشچن آپ کا سالو ہو جائے گا. آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو پہلا پوائنٹ ہمارا کیا ہے, ہنگر آف نالج. ہی ہیز کین ڈیزائر فار نیو پریکٹیکل نالج. نئے پریکٹیکل نالج کی اس کے اندر کین ڈیزائر تھی. دا نالج آف لاجک, وہ لاجک کا نالج گین کرنا چاہتا تھا, میڈیسن کا نالج گین کرنا چاہتا تھا,
لا کا نالج گین کرنا چاہتا تھا کون؟ ڈاکٹر فاسٹس. اینڈ ڈیونٹی اور ڈیونٹی آر انسفیشینٹ فار ہم ایز ہی سیز. اچھا کہتے ہیں لاجک کا نالج، میڈیسن کا نالج، لا کا نالج اور ڈیونٹی، یہ تمام جو علوم تھے اس کے لیے انسفیشینٹ تھے، ناکافی تھے. ایز ہی سیز، جیسا کہ فاسٹس کہتا ہے. فلاسفی از اوڈیس. فلاسفی اوڈیس ہے. اوڈیس مین قابل نفرت. اینڈ ابسکور. ابسکور کا مطلب دیکھیں ہیں انکلیئر. یہ فلاسفی از اوڈیس، ایک تو قابل نفرت ہے، اینڈ ابسکور، اور یہ غیر واضح مبہم ہے. بوز لا اینڈ فزک آر فار پیٹی ویٹس. قانون اور فزک، میڈیسن، یہ ادنے ذہن کے لوگوں کے لیے ہیں. ڈیونٹی از بیسسٹ آف دا تھری، اور کہتے ہیں ڈیونٹی جو ہے ان سب سے گھٹیا ہے. توبہ نعوذ باللہ. تو کہتے ہیں ڈیونٹی ان تمام سے گھٹیا ہے. فاسٹس. اب یہ ہماری نالج والی بات ختم ہو گئی. مجھے یاد آ رہا ہے وہ نیشنل بینک میں بٹ صاحب ہوتے تھے، میں بھی نیشنل بینک میں ہوتا تھا. تو بٹ صاحب سارا دن کیش لیتے تھے، کیشیئر تھے، اور میں ادھر سکرول پر اس کی قیمت لکھا کرتا تھا الگ سے. میرے پاس بھی وہ چلان آتے تھے. جب شام کو سمری ملاتے تھے بٹ صاحب اور میں، سمری نہیں ملتی تھی، تو بٹ صاحب پھر بار بار بلاتے تھے، حاجی مند ادھر 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 دیکھنا دیکھنا. وہ اپنے لیجر پر دکھاتے، وہ اس سے پوچھتے تھے حاجی صاحب کو کہ بتانا یہ میں نے کیا لکھا ہے، 3 لکھا ہے یا 8 لکھا ہے. حالانکہ ساتھ اس نے خود لکھا ہوتا. کبھی مجھے پکڑ کر لے جاتا، ادھر 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 دیکھنا 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 دیکھنا، یہ میں نے کیا 4 لکھا ہے، 4 لکھا ہے یا 7 لکھا ہے میں نے، دیکھنا. تو ہمارا حال بھی اب وہیں بٹ صاحب والا ہے. لکھی ہوئی کتاب خود ہے، اب پوچھتے ہیں آڈیس کا مین بھی بتاؤ، اب اسکور کا مین بھی بتاؤ. میننگ بھی خود ہی لکھی ہو، سارا ہاتھ سے کیا ہوا کام ہے میرا اپنا. لیکن اس کے باوجود بھی ذہن میں اور بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، تو پھر پیچھے والی بھول جاتی ہیں، وہ بیک گراؤنڈ میں ہاں پیچھے چلی جاتی ہیں. فاسٹس ان رینیسا. اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے ہمارا آت کا؟ فاسٹس ان رینیسا. فاسٹس کو جب ہم رینیسا میں دیکھتے ہیں، ڈاؤٹ ریجیکٹس آل اولڈ. رینیسا ڈاؤٹ. فاسٹس ان رینیسا ڈاؤٹ. فاسٹس رینیسا کے شک کے اندر، یعنی کہ رینیسا والے شک میں، رینیسا والے شک میں، رینیسا ڈاؤٹ کے اندر ریجیکٹ آل اولڈ اتھارٹیز. وہ تمام اولڈ اتھارٹیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ایز ارسٹوٹل کو ریجیکٹ کرتا ہے، گیلن کو ریجیکٹ کرتا ہے، جسٹینین کو ریجیکٹ کرتا ہے، چرچ کو اینڈ گوڈ ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. ہی فائنڈز ہز شیلٹر ان نیکرومینسی. اور اسے پناہ ملتی ہے کالے جادو میں. ہی سیٹس دا رینیساں سیل آف اسکیپٹسزم. اور وہ رینیساں کی سیل، لادینیت کی سیل لگا دیتا ہے، وہ مہر لگا دیتا ہے. وین ہی سیز، جب وہ کہتا ہے وٹ ڈاکٹرائن کال یوزز کے سرا سرا، کہ آپ اس عقیدے کو کیا کہیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب یہ بات جب کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ ٹوٹلی گاڈ پر یقین نہیں رکھتا. اب ٹوٹلی دنیا دار ہو گیا، دنیا پر یقین رکھتا ہے، اسکیپٹک ہو گیا ہے. سیپٹک بھی کہتے ہیں. ہی سیٹس دا، اچھا یہ ہو گیا. اینڈ فائنلی وی فائنڈ فاسٹس ڈسکارڈنگ گاڈ. ہم فائنلی دیکھتے ہیں کہ فاسٹس وہ گاڈ کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے. اینڈ چیلنجنگ آل ریلیجیس اینڈ مورل پرنسپلس. اور تمام مذہبی اور اخلاقی پرنسپلس، قوانین کو وہ چیلنج کر دیتا ہے. وین ہی سیلز ہز سول ٹو دا ڈیول.
جب اپنی روح وہ ڈیول کو بیچ دیتا ہے اس کا مطلب ہے اس نے گاڈ کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ تھرڈ پوائنٹ بتائیں مجھے معجبین۔ سر لرننگ وداؤٹ فیٹرس، لرننگ وداؤٹ فیٹرس، بغیر کسی پابندی کے سیکھنا۔ اب ہم دیکھیں گے کیا ڈاکٹر فاسس ڈرامے کے اندر کہیں پر ہمیں ایسی چیز نظر آئی ہے کہ فاسس بغیر پابندی کے کچھ سیکھنا چاہتا ہے؟ اگر نظر آئی ہے تو ہم کہیں گے یہ ڈاکٹر فاسس جو ڈرامہ ہے یہ رینیساں کا ڈرامہ ہے، رینیساں کی تمام کوالٹیز لے کر ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ بھی ایک ڈرامہ لکھیں، ہاں ہمارے ملک کے اوپر لکھیں گی نہیں؟ ڈاکٹر فاسس وانٹس ٹو اٹین سم سپریم نالج اباؤٹ ہیل۔ ڈاکٹر فاسس ہیل کے بارے میں سپریم نالج گین کرنا چاہتا ہے، بھئی جہنم کیسی ہے، سپریم مطلب سب سے زیادہ، ہاں سب سے زیادہ اعلیٰ ترین نالج گین کرنا چاہتا ہے۔ ہیون کے بارے میں نالج گین کرنا چاہتا ہے، کلاؤڈز کے بارے میں، پلانٹس کے بارے میں، سٹارز کے بارے میں، دا ٹراپک زونز کے بارے میں۔ اینڈ دا ویریز ٹراپک زونز کا مطلب وہی ہے پولز وغیرہ جو ہیں، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ از اٹ، اینڈ دا ویریس کوارٹرز آف دا واسٹ اسکائی، اور وسیع و عریض آسمان کے وہ چاروں کونوں کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، وداؤٹ اینی فیٹرز آف ریلیجن، بغیر کسی رکاوٹ کے، مذہب کی رکاوٹ کے بغیر، مارل ویلیوز کسی اخلاقی رکاوٹ کے بغیر۔ اب ایک رکاوٹ فزیکلی بھی ہے نا کہ ستاروں تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اس وقت بھی انسان نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود انسان ستاروں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لائک رینیساں مین، اور رینیساں کے آدمی کے طور پر فاسٹس وچ کین اونلی بی گینڈ بائی نیکرومینسی، یہ چیزیں حاصل ہو سکتی تھی اسے کالے جادو کے ذریعے۔ پارٹ 2 کے اندر پوئٹری لکھنا سکھاتا ہوں، شارٹ سٹوری لکھنا سکھاتا ہوں، ناول لکھنا سکھاتا ہوں الگ سے پرسنلی، یہ آپ کو ایک رائٹر کی تمام در وہ کوالٹی سے روشناس بھی کراتا ہوں اور آپ کو پریکٹس بھی کراتا ہوں۔ ہمارے جو بچے پچھلے سالوں میں پڑھ کر گئے ہیں مجھ سے انگلش، وہ سارے پوئٹری کرتے ہیں اور مجھے پوئمز اپنی لکھی ہوئی بھیجتے ہیں، بڑی اچھی پوئٹری کرتے ہیں، میں نے انہیں سکھایا ہے۔ سیکھ ہو ہی سکتا ہے نا جس کا انٹرسٹ ہوگا پوئٹری، ہاں جی اتنا لٹریچر، لٹریچر پڑھنے آئے ہیں تو انٹرسٹ تو ہوگا نا۔ شاید کچھ ہوتا بھی نہیں، بس ایم اے کی ڈگری لینی ہے بس، وہ تو پھر لٹریری نہیں ہوتے نا، ہاں وہ تو پھر ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے جو بچے آ گئے ہیں چلو ان کو سکھا کر بھیجیں، ہاں میکسیمم سکھا کر بھیجیں کہ وہ لٹریچر پڑھنے کے بعد، یہی تو یونیورسٹی کے اوپر دکھ ہوتا ہے نا، لٹریچر پڑھ لیا ہے اور لٹریچر کے اسٹوڈنٹ جب یہ کہتے ہیں کہ سر 50 کتابیں، تو اس وقت انتہائی غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سر صرف 50 500 ہونے چاہیے، آخر ہم نے ماسٹر ڈگری ہولڈر کہلانا ہے۔ ہم چائنا چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے چائنا والے، صرف آپ 50 کتابیں پڑھ کر ماسٹر ڈگری لے کر آ گئے ہو، کیسی یونیورسٹی ہے آپ کی؟ اور میں بھی ڈگری لے لوں، فلاں بھی ڈگری لے لے، روشن بھی ڈگری لے لے، کلثوم بھی ڈگری لے لے، ساری ڈگری لے کر پھر رہے ہوں گے، یہ کون سی ڈگری ہوئی؟ ماسٹر ایک نام ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے ماسٹر، تو جو ماسٹر ہو اس نے کم از کم 2-4 ہزار کتابیں تو پڑھی ہونی چاہیے، تو پھر وہ پتہ چلے کہ ماسٹر ہے۔ اور میں اگر جاؤں چائنا کے اندر مجھے وہ کہیں جی بتائیں جی وہ میو پسا کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں، میں کہوں جی میرے کورس میں تو میو پسا تھا ہی نہیں، میں کیا جانوں وہ کون ہے، تو کہیں میری بےزتی نہ ہو جائے، میرے ملک کی بےزتی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اپنے ملک کے ماسٹر ہیں، ہاں تو ہاں پر ملک کے گھر کے پہلوان ہیں، ہاں لٹریچر کے نہیں۔ تو اسی طرح جو لٹریری آدمی ہے میں سمجھتا ہوں اسے کالم لکھنا آنا چاہیے، یونیورسٹی باقاعدہ رکھے کریٹیو رائٹنگ کا، جو نہیں کر سکتے نہ کریں، وگرنہ کالم لکھنا آنا چاہیے، اسے پوئم لکھنی آنی چاہیے، اسے شارٹ سٹوری لکھنی آنی چاہیے۔ وہ لٹریچر کا آدمی ہے، آپ اتنا انگلش لٹریچر پڑھنے کے باوجود ڈمب ہو جاتے ہیں، رکھ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، گھر کے اندر بند ہو جاتا ہے ساری ٹرم ساری چیزیں، حالانکہ ملک کو بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ آپ ہی تو وہ درمیانی راستہ ذریعہ بنیں گے جو ملک کو ایک نئی ایڈوانس دنیا سے روشناس کرائیں گے۔ سپوز رینیساں سے آپ واقف ہیں تو اگر تبدیلی آ رہی ہوگی تو آپ اس میں حصہ لیں گے۔ بھائی رینیساں ہمارے ملک میں بھی ہونی چاہیے، صرف
स्केप्टिसिज्म को निकाल कर, रेनेसां आने दें, स्केप्टिसिज्म दरमियान ना ले आना, इस ये मामला ज़रा गड़बड़ ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल। आप फिर अपनी सोच देंगे ना साथ मिक्स हाँ, करके, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर हमारे लिटरेचर के लोग लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो फिर यूनिवर्सिटी ने क्या फ़ायदा उस यूनिवर्सिटी का, वो लिटरेरी लोग क्रिएट करने का। क्यों यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है? मुल्क की बेहतरी के लिए पढ़ा रही है ना, बता रही है, तो वो तो कर नहीं रही, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। और आप इंशाअल्लाह 5, 7 या 10 सालों के अंदर देखेंगे ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी तालीम की दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ों में भी तब्दीलियाँ आएंगी। अंग्रेज़ भी अभी तक डम बैठे हुए हैं, वो बेवकूफ़ हैं। मैं कहता हूँ कि उनको पता नहीं है कि अभी भी वो बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कि कई इंस्टीट्यूट उनके अभी मिस्टेक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो ये प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, ये डिग्री सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ नॉलेज होगा। और वो 2 आवर्स 3 आवर्स लोग नॉलेज गेन करेंगे, और नेट के ऊपर ही वो आपका नॉलेज उसी वक्त चेक हो जाएगा। जो एबल होगा वो काम करेगा, जो एबल नहीं होगा काम उसे नहीं मिलेगा। ये आपके इदारे, ये सारा कुछ इंटरनेशनल ग्लोब बनने जा रहा है। ये देखिएगा 10 सालों के अंदर होता क्या है। और लोग कहा करेंगे वो यार डिग्रियां भी हुआ करती थी, मेरे पास पड़ी हुई हैं 12-13 यार मेरी तो वो कहते हैं वो यार वो आप तो उधर जाते हैं वो इंटरव्यू में, वो डिग्रियां तो देखते नहीं हैं। उन्होंने ना ही लिखा होता है इश्तिहार के अंदर भी डिग्री वाले आ जाएं। मैंने इतनी डिग्रियां इकट्ठी की थी ये लोग कहेंगे। ये 10 सालों के अंदर अंदर, अभी जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे हंस रहे होंगे वो भी। ओके रेडी जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? लव फॉर ब्यूटी एंड हैंकरिंग आफ्टर सेक्सुअल प्लेजर। ओके जी, देखते हैं जी लव फॉर ब्यूटी कहाँ है और सेंसुअल प्लेयर्स के पीछे लोग कैसे भागे हैं। लाइक द मैन ऑफ रेनेसां, रेनेसां का आदमी होने के नाते डॉक्टर फास्टस इज़ द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। डॉक्टर फास्टस जो था वो वर्शिपर ऑफ ब्यूटी था, पुजारी। हाँ, खूबसूरती का पुजारी था। अच्छा देखिए एक बात ये है, अब सेंसुअल प्लेयर्स जो हैं ये वो लोग गेन करना शुरू हो गए वहाँ पर। डायरेक्ट सेक्सुअल प्लेयर्स लव के ऊपर उनकी बिलीव ज़रा रिड्यूस हो गए। वो ब्यूटी को लाइक करते थे और डायरेक्ट सेंसुअल प्लेयर को लाइक करते थे। अच्छा मेरा इनसे थोड़ा सा इख्तलाफ है। आज हमारे माशरे में भी सेंसुअल प्लेयर्स को एंजॉय करने का रुझान एकदम बढ़ गया जब से ये 5-7 साल से मोबाइल और नेट और ये चीज़ें आ गई। कॉमन हो। सेंसुअल प्लेयर में लोग ज़्यादा आ गए, लेकिन सेंसुअल प्लेयर को सारे कंडेम करते हैं, किताबें भी लिखते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि स्कूलों के अंदर कोई ऐसे एहतमाम भी किए जाते हैं कि लोग सेंसुअल प्लेयर्स की तरफ ज़्यादा माइल ना हो, अट्रैक्ट ना हो। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा। आपकी इस वक्त इदारे जो हैं ख़ास तौर पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, एकेडमीज़ और स्कूल्स, ये तो समझे कि सेंसुअल प्लेयर्स को सेटिस्फाई करने के गढ़ हैं। और क्रिएट भी यहीं से होता है। यहीं से सारा कुछ है। फर्स्ट सेक्स इज़ इन एजुकेशन, अब तो ये मशहूर डायलॉग बन गया है, अगर नहीं बना तो मैंने बना दिया है। अब फर्स्ट सेक्स जो मेल फीमेल का हो रहा है वो एजुकेशनल फील्ड में हो रहा है। तो इनको रिड्यूस करने के लिए बाकायदा कोई एहतमाम नहीं। कोई एहतमाम क्या, मतलब किसी किताब में लिखा हुआ कि हाँ जी बच्चे गर्मी आ जाए तो गर्मी में क्या क्या आपने तरबूज भी खाना है, आपने शरबत भी पीना है, अपने आप को ठंडा रखना है। अगर कोई सेंसुअल प्लेयर आपको फील हो, सेंसुअल आपके अंदर शहवत आ भी रही है, तो आपने उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो कौन सी एक्सरसाइज के ज़रिए करना है, पीस अपने को कैसे देना है। कि नेचुरल चीज़ें हैं। आप कहते हैं 30 साल तक बंदा शादी भी ना करे और वो करे भी कुछ ना, फिर नेचुरल तकाजे फिर कैसे आप रोकेंगे। चलो ये मैं एक और डिबेट में चला गया, वापस आते हैं। तो दैट इज़ वाई जस्ट आफ्टर मेकिंग एग्रीमेंट विद डेविल, देखें इसीलिए डेविल के साथ एग्रीमेंट करते ही ही आस्क्ड मेफिस्टोफेलिस, और मेफिस्टोफेलिस से कहता है लेट मी हैव अ वाइफ, मुझे बीवी ला कर दो। द फेस्ट मेड इन जर्मनी, जर्मनी की सबसे खूबसूरत तरीन औरत। फॉर आई एम वंटोन एंड लसीवियस, लसीवियस मैं वंटोन और लसीवियस फील कर रहा हूँ, शहवत महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सेक्सुअल फीलिंग फील कर रहा हूँ।
اینڈ کین ناٹ لیو وداؤٹ اے وائف، اور میں بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جرمنی کی سب سے خوبصورت عورت، اور وہ کہتا ہے کہ میں شہوت بھی محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو فیل کروں گا، آئی ایم ہاٹ اباؤٹ فار سیکس. نیکسٹ پوائنٹ، اسپرٹ آف ایڈونچر. ایڈونچر کی اسپرٹ. جی رینیسا کا یہ کوالٹی ہے. دیکھتے ہیں ڈاکٹر فاسس کے اندر یہ اسپرٹ ہے. اچھا ابھی یہ ایک پیراگراف اور میرے خیال میں پچھلے سے جڑا ہوا ہے، شاید بیوٹی سے جڑا ہوا ہے. فاسٹس لاسٹ لانگنگ ٹو ہیو ہیلن، اور فاسٹس کی آخری جو خواہش تھی وہ ہیلن کو ملنا. اینڈ ٹو فائنڈ ہیون ان ہر لپس، اور جنت کو اس کی لپس کے اندر تلاش کرنا. ریویلز ہز ایکسٹریم ڈیزائر فار سینسل پلیئرز، یہ اس کے سینسل پلیئر، سینسوس پلیئرز یعنی کہ سیکسول پلیئرز کی ڈیزائر جو ہے، ایکسٹریم ڈیزائر ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے اس سے. بھئی وہ بہت ہی ہاٹ تھا سیکسولی. This all confirms the Renaissance spirit of lust for beauty. یہ ساری چیز شو کرتی ہے، لسٹ فار بیوٹی شو کرتی ہے. یس مبشر. وعلیکم السلام. مبشر جلدی سے بات کر لیں. You want to meet me? Yes, you come on. اوکے. واٹ واز اٹ؟ اوکے یہ بیوٹی کی بات ہم نے کر لی. ڈاکٹر فاسٹس ریفلیکٹس دا اسٹرگل آف اے بریو اینڈ ایڈونچرس ساؤل. ڈاکٹر فاسٹس وہ شو کرتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے، دکھاتا ہے اسٹرگل آف اے بریو اینڈ ایڈونچرس ساؤل. ڈاکٹر فاسٹس کے اندر جو روح تھی وہ بہت بہادر تھی اور ایڈونچرس سے. He is embodiment of Renaissance dreams, desires and ideals. Renaissance کے جو ڈریمز تھے، ڈیزائرز تھی، اور جو ان کی آئیڈیلز تھے کہ بھئی ایسا انسان کو ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ڈاکٹر فاسٹس کے اندر موجود ہیں. He wants to fly high above the sky. وہ آسمان سے بھی اونچا اڑنا چاہتا تھا. As Marlowe says about، جیسے کہ مارلو نے فاسٹس کے بارے میں کہا تھا، his waxen wings did mount above his reach. اس کے موم کے پر اس کی پہنچ سے بھی زیادہ اوپر چلے گئے تھے. یعنی کہ وہ ایک انسان تھا لیکن اس نے دیوتا بننے کا خواب دیکھا تھا، اور اس بیجا تکبر میں اس کے موم کے پر پگھل گئے اور نیچے ہی آ گرا. اس لائن کا تعلق اس مت سے ہے جو کہ گریک کے اندر ہے. گریک میں مت ہے کہ ایکرس اور ڈیڈیلس باپ بیٹا ہیں. ڈیڈیلس باپ ہے، ایکرس بیٹا ہے. ان دونوں کو بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا تھا. ٹھیک ہے، کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی تھی بھول بھلیاں والی، جو کہ ان سے صحیح نہیں بنی تھی، اور بادشاہ بھی اور ایکرس بھی اور ڈیڈیلس بھی کئی دنوں تک اس کے اندر پھنسے رہے تھے. میں نے ایک اسٹوری بھی پڑھی ہوئی ہے، بچوں کی بک میں پڑھی ہوئی ہے. اس میں تھا کہ وہ ترکھان ہوتا ہے، وہ مطلب لکڑی سے وہ ایسی چیزیں بناتا ہوتا ہے جو کسی نے بھی نہیں بنائی ہوتی، اور لوگ اس کو دیکھ کے حیران رہتے ہوتے ہیں. تو وہ اس سے بادشاہ بنواتا ہے، اور بعد میں نا بادشاہ سے یہ کرنا چاہتا ہے، اب مجھے بھول گئی تھوڑی سی، کہ کوئی یہ نا کسی اور کو ایسی نہ بنا کے رکھے. تو وہ اس کو قید کروا دیتا ہے، اور ایسی جگہ پہ قید کرواتا ہے کہ وہ ایک مینار سا ہوتا ہے، اور وہ بہت اونچا مینار ہوتا ہے، اور اس میں اور اس کے بیٹے کو ڈال دیتا ہے، اور اس کے باہر سمندر ہی ہوتا ہے، اور نہ وہ وہاں سے باہر جا سکتے، صرف ایک روشن دان ہوتا ہے، اور وہاں سے نا صرف جو کبوتر وغیرہ یا کوے وغیرہ نا وہ وہاں پہ آتے ہوتے ہیں اور ان کے پر گرتے ہوتے ہیں. پھر وہ سوچتے ہیں دونوں باپ بیٹا، اور وہ ان پروں سے اور وہ موم سے نا ان کو بناتا ہے، اپنے پر بناتا ہے، اور پھر وہ اڑ جاتے ہیں. جب وہ زیادہ اڑتے ہیں نا تو وہ سورج کی روشنی پڑتی ہے نا تو ان کے پر پگھل جاتے ہیں، وہ سمندر میں گر جاتے ہیں. یہ میں نے اسٹوری پڑھی ہوئی ہے بچوں کی. انٹرسٹنگ. اوکے جی، لیکن اس سے کافی ملتی ہے جو ہاں نہیں، یہ بھی اسٹوری زیادہ مجھے اچھی لگی ہے کہ وہ اس طرح مینار، اور مینار کے چاروں طرف سے سمندر، چھوٹا سا، اور اس میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ان کو باہر نکلنے کے لیے. اس کا ویژن زیادہ خوبصورت ہے. بہرحال یہ بھی ویکس کے ونگز بناتے ہیں اور اوپر اڑتے ہیں. جب اڑنے لگتے ہیں تو تکبر میں آ جاتے ہیں، اور کچھ پلیز ہیو اے سیٹ اوور دیئر. تکبر میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پر پگھل جاتے ہیں اور نیچے گرتے ہیں. ڈاکٹر فاسٹس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، تکبر میں آیا، اونچا اڑا اور نیچے گر گیا.
اینڈ آل things that move between the quiet poles. اور دیکھیں ایمز کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ایم اتنے اونچے تھے کہ آسمان سے اونچا اڑنا چاہتا تھا. تو دوسری بات یہ کہ اس تمام چیزیں جو دونوں کوائٹ پولز مشرق اور مغرب کے درمیان، شمال اور جنوب کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، shall be at my command. فاسس کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں میری کمانڈ میں ہوں گی، میرے اختیار میں ہوں گی. in the flame of رنیسا کی اس آگ میں it is the hunger of fastest ambitious mind that he boosts. یہ پیراگراف کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے یہاں پر؟ ہائی ایمبیشن کی بات. in the flame of رنیسا کی اس آگ میں it is the hunger of fastest ambitious mind. fastest کے ambitious مہم جو بڑا کارنامہ سر انجام دینے والے ذہن کی بھوک کیا ہے؟ that he boosts کہ fastest بہت زیادہ شوخی مارتا ہے. be thou on earth as Jove in the sky. fastest زمین کے اوپر ایسے بن جا جیسے کہ آسمانوں میں دیوتا جوو ہے. جوو جو ہے رومن کا گاڈ آف گاڈز ہے، سب سے بڑا گاڈ جو ہے وہ جوو ہے. اس طرح ہندوؤں کے 999 گاڈز ہیں ویسے ان کے، شیو جی، گنیش جی، ایشور سب سے بڑا گاڈ ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان کا جوو سب سے بڑا گاڈ ہے. گریک میتھالوجی کے اندر گاڈ آف گاڈز جو ہے وہ زیوس گاڈ ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، ساڈا تے اللہ ہی ہے ایک کو ہے. اوکے ناؤ بی داؤ آن ارتھ، یہ پڑھ لیا ہم نے. اچھا، بی دا اوکے لارڈ اینڈ کمانڈر آف دیز ایلیمنٹس. اور فاسٹسٹ تم لارڈ اور کمانڈر بن جو ان تمام ایلیمنٹس کے، زمین پر جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں، آسمان میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، یعنی کہ آگ، ہوا، پانی اور کہتی مٹی. فاسٹسٹ تھرسٹ فار پاور اینڈ پیلف. آخری ہے ہماری پاور، طاقت اور پیلف. فاسٹسٹ تھرسٹ فار پاور اینڈ پیلف ویری کلیئرلی ریفلیکٹس دا اسپرٹ آف دا رینیسا. فاسٹسٹ کی طاقت حاصل کرنے اور دولت حاصل کرنے کی جو پیاس ہے وہ ہمیں رینیسا کی اسپرٹ کو، رینیسا کی کوالٹیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے. یعنی کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہے، یہ پاور گین کرنا چاہتا ہے. تو رینیسا کی اسپرٹ میں بھی لوگ کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ طاقت اور پاور گین کرنا چاہتے تھے. ہی سیز، اور کہتا ہے فاسٹسٹ، اینڈ رائن سول کنگ آف آل پروونسز، اور میں تمام تر پروونسز کا اکیلا ہی کنگ ہوں گا. اینڈ آئی ول ہیو دیم فلائی ٹو انڈیا، اور میں بدروحوں کو انڈیا میں بھیجوں گا فار گولڈ، تاکہ وہاں سے وہ گولڈ لے ہیں. یہ کون سا انڈیا ہے؟ ویسٹ انڈیز ہے، کیونکہ وہاں پر گولڈ ہے، گولڈ کی کانیں ہیں. اور ہمارے جو انڈیا ہے یہاں کس چیز کی اسے کہتے ہیں؟ انڈیز آف اسپائسز. ہاں، انڈیز آف اسپائسز. وہ مثالیں، یہ جو گرم مسالہ، ہلدی اور جی لال مرچ، کالی مرچ، یہ بریانی میں ڈلتی ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے، یہ ڈلتی ہے نا بریانی میں. بریانی بڑی عاتقہ آج بڑی اچھی پکاتی ہے، ان مسالوں سے اچھی بنتی ہے، ان مسالوں سے ہی بنتی ہے. دیکھو انہوں نے بھی لکھ دیا ہے اس کے اندر، نہیں لکھا نہیں ہے تو ہمیں یاد آ گیا، ذہن بھی بھٹک جاتا ہے. دیکھیں، اچھا اللہ خیر کرے جی. یہ کہاں چلے گئے ہم؟ اوکے. آئی ول ہیو دیم فلائی ٹو انڈیا فار گولڈ، اور میں انہیں بھگاؤں گا انڈیا چلے جائیں اور وہاں سے گولڈ کمولیٹ کریں، اکٹھا کریں. رینسیک دا اوشن فار اورینٹ پرل، اور میں کہوں گا کہ تل چھٹ کر ڈالیں، چھان ڈالیں پورے سمندر کو، وہاں سے اورینٹ چمکتے دمکتے ہوئے موتی اکٹھے کرنے کے لیے. سمندر کے اندر موتی کہاں سے آتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سیپ ہوتا ہے، اوسٹر کہتے ہیں، سپی ہوتی ہے،
اس کے اندر ریت کا ذرہ چلا جاتا ہے، پھر اس کو پانی ملتا ہے، وہ ریت کا ذرہ پھول جاتا ہے اور وہ اندر پرورش پاتا ہے اور ایک وہ بن جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، پرل بن جاتا ہے، موتی بن جاتا ہے۔ سر میں نے سنا تھا اس میں پانی، بارش کے پانی کا قطرہ جو ڈائریکٹلی اس کے اندر جاتا ہے اس وجہ سے۔ اچھا یہ پھر مے بھی آپ نے ٹھیک سنا ہو، ریت کا ذرہ نہ ہو، پھر ہو سکتا ہے پانی کا ذرہ جاتا ہے، ہوتی ہے نا اس میں۔ ہو سکتا ہے پانی کا ذرہ چلا جائے اس کے اندر، پھر وہیں پانی کا ذرہ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو کر بن جاتا ہوگا پرل۔ تو اوسٹر نیچے گل سڑ بھی تو جاتی ہوں گی نا، تو پھر اس میں سے پھر پرل نکل کے نیچے پڑے رہتے ہوں گے، ہیں جائیں گے سمندر میں۔ نیکرومینسی کریں گے پہلے۔ ان فیکٹ مارلو واز profoundly influenced by our Renaissance philosopher Machiavelli۔ در حقیقت مارلو بہت زیادہ انفلوئنس تھا، متاثر تھا رینیساں کے ایک فلاسفر سے جس کا نام میکھیولی تھا، یس کامن بائسٹی ہو گیا، جس کا نام میکھیولی تھا، who taught to use all fair and foul means to achieve aim۔ اور میکھیولی جس نے دنیا کو سکھائے تمام اچھے اور برے راستے اپنا ایم حاصل کرنے کے۔ میکھیولی کا میں نے ذکر کیا تھا، 15 سینچری کا تھا، اس کی مشہور بک ہے پرنس، جس کا نام ہے بادشاہ، اور CSS کے اسٹوڈنٹ اس بک کو اپنے سرانے رکھ کے سوتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں بس رانگ یا رائٹ وائے ہے، سانپ کی طرح بل کھاتے ہوئے جاؤ، رانگ کر دو، لوگوں کو مار ڈالو، کچر ڈالو، لیکن اپنے ایم پر پہنچو۔ وہ کہتے تم ترقی کرو، آگے بڑھو، اس کے لیے کچھ جب جتنے سر مرضی کچل دو لیکن اپنی پلیس پر پہنچو۔ جب تم پلیس پر پہنچو گے تو پھر ایوری ون ول سلیوٹ یو، نو ون ول چیلنج یو، ٹھیک ہے۔ اور پھر بادشاہوں کے کو بڑے گر سکھاتا ہے، ہنر سکھاتا ہے کہ نئی سلطنت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے تو آپ نے کتنی قتل و غارت کرنی ہے، کیا کیا طریقہ کار اپنانا ہے، یعنی کہ وہ ہر فاؤل اینڈ فیئر دونوں مینز استعمال کرنے کے لیے بتاتا ہے دنیاوی پروگرس کے لیے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ مارلو بھی میکھیولی سے امپریس ہے۔ میکھیولی کی میں نے پکچر بھی دی ہے اسی بک کے اندر، اسی اس کے اندر۔ اینڈ سیم از دا سینٹر آف ڈاکٹر فاسٹس، اور ڈاکٹر فاسٹس کا دل بھی یہیں اسی بات پر ہے، یعنی کہ فاسٹس کے سینٹرل آئیڈیا بھی یہی ہے، دنیاوی ایم حاصل کرو، دنیاوی ترقی حاصل کرو۔ A group of critics says that، ایک کریٹک کا گروپ کہتا ہے free play of man in this world is limited by God۔ ایک کریٹک کہتا ہے، کریٹک کے گروپ کا یہ خیال ہے، نقاد کو کہتے ہیں، تجزیہ نگار کو کہتے ہیں، ان کے گروپ کا ایک خیال ہے کہ انسان جو ہے اس کی آزادی کو گاڈ نے لمیٹڈ کر رکھا ہے اس دنیا میں، کہ انسان کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ ٹوٹلی آزاد نہیں ہے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ ایک گروپ تو یہ بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ گاڈ از جیلس فرام ہیومن بینگ، کہ دیوتا جو ہے جیلس ہے انسان سے، اس لیے اس کو لمیٹڈ کرتا ہے، اس کو آزادی نہیں دیتا۔ if a man tries، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں ان تمام باتوں سے، if a man tries to cross limits، اور گاڈ نے کیونکہ انسان کو لمیٹڈ کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص لمٹس کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے ہی ول بی ڈیمڈ، تو اس کو گاڈ جو ہے وہ ہیل میں ڈال دیتا ہے، اینڈ تھرون انٹو ہیل، اوکے، اسے ڈینٹ کرتا ہے، ملعون قرار دیتا ہے، لعنتی قرار دیتا ہے، اور اس کو ہیل میں ڈالتا ہے۔ ہینس اکارڈنگ ٹو دیم، اس لیے ان کے مطابق، ان فلاسفرز کے مطابق، خدا انہیں غرق کرے، گاڈ از جیلس آف مین، کہ گاڈ جو ہے انسان سے جیلس ہے، اینڈ ڈز ناٹ وانٹ دیٹ مین شوڈ اسٹینڈ ایکول ٹو ہم، اور گاڈ نہیں چاہتا، دیوتا نہیں چاہتا کہ وہ انسان اس کے برابر ٹھہرے۔ سو مارلو ریولٹڈ اگینسٹ دا انجسٹس آف گاڈ ان دا پرسن آف ڈاکٹر فاسٹس، اور ڈاکٹر فاسٹس کے ہیرو کو کھڑا کر کے اصل میں مارلو گاڈ سے کمپیٹ کرنا چاہتا ہے، یا گاڈ کی اس ناانصافی، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، گاڈ کی اس ناانصافی کے خلاف وہ بغاوت کر رہا ہے۔ کہتا ہے نا کہ ایسے ہو جو جیسے جوو ہے، اور وہ کہتے ہیں گاڈ بھی پہلے انسان تھا، اس نے میجیشن جادو کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو آل پاورفل کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی آل پاورفل بننا چاہتا ہوں، تو اصل میں
آپ فاسٹس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اس نے کرائسٹ کو، چرچ کو، گاڈ کو اس نے ابجر کیا، ریجیکٹ کیا، ڈسکارڈ کیا. کیوں؟ ہی وانٹ ٹو بی ایکول. اس نے کہا جب میفسٹو میرے ساتھ ٹھہرا ہوگا تو پھر گاڈ مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اصل میں وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اس چیز سے کہ گاڈ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، مجھے لمیٹڈ کرتا ہے، اس لیے وہ اس کے ایکول برابر فائٹ کرنا چاہتا ہے. اینڈ ڈاکٹر فاسٹس بیکیم موسٹ ریئل امبوڈیمنٹ آف رینیساں. اور اس بات سے پتہ چلتا ہے ڈاکٹر فاسٹس کے اندر وہ رینیساں کی تمام کوالٹیز موجود ہیں. ڈاکٹر فاسٹس اس وقت کا ریبل ہے جو کہ اولڈ اتھارٹیز ساری کو چیلنج کرتا ہے، اور رینیساں نے بھی تو یہی کیا تھا. انہوں نے رینیساں کے لوگوں نے چرچ کو، کنگ شپ کو، پوپ کو، اس تمام کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ انڈیویجولزم، ورلڈینس، ہم جو کہیں گے، ہم سوچیں گے، ہم بتائیں گے. انہوں نے یہ باتیں کی. یہ تمام ویوز جو تھے یہ انگریزوں کے ویوز ہیں، اور انہی کی باتیں ہیں، انہی کا ڈرامہ ہے، انہی کے کنٹیکسٹ میں ڈسکس کیا ہے. اپنا پرسنل میرا کوئی ویو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے.